ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ ہم شہر قصور میں رہتے تھے۔ میرے گھر والے، میرا خاندان ذمہ دار تھا۔ اپنی زمین، نوکر چاکر، گاڑیاں اور اللہ پاک کا دیا ہوا سب کچھ تھا۔ میں اپنے خاندان میں بہت لاڈلی اور سب سے خوبصورت تھی۔ گھر میں سارے لوگ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، میری سب فرمائشیں پوری کرتے تھے۔ میں اسکول سے کالج پہنچ گئی۔ مجھ پر ایک بھرپور جوانی تھی اور میں اتنی خوبصورت تھی کہ جو دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا۔ میری امی اور ابو، گھر والے سب مجھے گھر سے باہر نہیں جانے دیتے تھے کیونکہ مجھے اکثر لوگوں کی نظر لگ جاتی تھی اور میں بیمار ہو جاتی تھی۔ میں اتنی خوبصورت تھی کہ میرے گھر والے مجھے کہتے تھے کہ تم تو انڈین فلموں کی کوئی ہیروئن لگتی ہو، اور تھا بھی ایسا ہی۔ میرا خوبصورت سندر سا چہرہ، گہری سیاہ آنکھیں، لمبے لمبے گھنے سیاہ بال، گولڈن وائٹ رنگ اور لمبا قد میری خوبصورتی میں اضافہ کرتا تھا۔ میں جب کالج آتی تو خاندان کے بہت سے لوگوں کے رشتے میرے لیے آتے تھے، مگر میرے گھر والوں کو کوئی بھی پسند نہیں آتا تھا۔ انسان جب جوان ہوتا ہے تو نہ جانے کتنے خواب ہوتے ہیں۔ میرا کوئی خواب نہیں تھا۔ میرا خواب صرف اور صرف لوگوں کی خدمت کرنا، لوگوں کے دکھ سکھ بانٹنا تھا اور انسانیت کی خدمت کرنا تھا۔ میں کوئی ڈاکٹر، انجینئر، وکیل نہیں بننا چاہتی تھی۔ میں نوجوان تھی، میری شادی اور رشتے کی باتیں ہوتی تھیں، مگر میں بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں پڑھنا چاہتی تھی، میں کالج میں جاتی تھی۔ میرے دل میں کوئی عشق، محبت اور پیار کا کوئی چکر نہیں تھا۔ مجھے کسی سے پیار محبت نہیں ہوا تھا اور نہ ہی مجھے کسی لڑکے نے کوئی محبت عشق کی بات کی تھی۔ مطلب مجھے پیار و محبت کا کچھ علم ہی نہیں تھا کیونکہ میں نے کبھی کسی سے اتنا زیادہ تعارف وغیرہ نہیں کیا تھا۔ زندگی کا وقت گزر رہا تھا کہ اچانک زندگی میں ایسا وقت آیا۔ ہم گاڑی میں لاہور جا رہے تھے۔ رائے بینڈ آ کر ہماری گاڑی خراب ہو گئی۔ پھر ہم وہاں سے ایک اور گاڑی میں بیٹھ گئے۔ امی اور ابو، میں، ہم جس گاڑی میں بیٹھے تھے اس کا مالک خود گاڑی کے ساتھ تھا اور وہ بہت ہی خوبصورت نوجوان تھا۔ وہ بار بار میری طرف دیکھ رہا تھا۔ مجھے بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ خیر، اس نے ایک دو بار میری طرف محبت اور حسرت سے دیکھا، پھر وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ ہم لاہور آ گئے۔ لاہور میں ہمارے بہت سے رشتہ دار تھے۔ ہم وہاں گئے اور پیچھے سے ہمارا ڈرائیور ہماری گاڑی ٹھیک کروا کر لے آیا۔ ہم واپس لاہور سے قصور آ گئے۔ میں ابھی پڑھ رہی تھی کہ ایک رشتہ آ گیا۔ میرے گھر والوں نے انکار کر دیا، مگر وہ تھے کہ جب سے مجھے دیکھ کر گئے تھے وہ کہتے تھے کہ چاہے جو بھی ہو جائے ہم یہ رشتہ ہر صورت لے کر ہی رہیں گے۔ لڑکے کے خاندان والے مجھے اور میرے خاندان کو جانتے تھے، مگر ہم لوگ لڑکے کو نہیں جانتے تھے۔ اصل میں جس لڑکے کے لیے میرا رشتہ مانگ رہے تھے وہ رائے بینڈ میں رہتے تھے اور ان کے رشتہ دار ہمارے پاس رہتے تھے، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ اچھے خاندان کی پڑھی لکھی اور اتنی خوبصورت لڑکی ہے، یہ رشتہ ہمارے ہاتھ سے نہ جائے۔ اور یوں میرے گھر والوں نے بھی لڑکے کو دیکھا۔ لڑکے کو دیکھ کر آئے تو لڑکا انہیں پسند آ گیا۔ وہ بھی اچھے خاندان کے لوگ تھے اور لڑکا بھی بہت خوبصورت اور ہینڈسم تھا۔ گھر والوں نے میری رائے پوچھی تو میں نے کہا کہ جو میرے گھر والوں کو اچھا لگتا ہے وہ کر دیں، میری کوئی پسند نہیں ہے۔ جو آپ لوگوں کی پسند ہو وہی میری بھی پسند ہوگی۔ اور پھر یوں ہماری شادی ہو گئی۔ شادی سے پہلے میں نے اپنے ہونے والے شوہر کو ایک نظر بھی نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی لڑکے نے مجھے دیکھا تھا، مگر ہم خاندانی لوگ تھے۔ جو بڑوں نے کہہ دیا بس اس کے آگے میں نے سر جھکا دیا، کیونکہ خوشیاں وہی اچھی ہوتی ہیں جو دوسروں کو دی جائیں۔ میری شادی ہو گئی بڑی دھوم دھام سے۔ جب میں اپنی مسحری میں، جس پر ہر طرف پھول ہی پھولوں کی پتیاں لگی تھیں، سنہری گلابوں کے گلدستے چاروں طرف لگے ہوئے تھے، میں ان خوشبوؤں میں گھونگھٹ اوڑے بڑی چپ چاپ سے چور نظروں سے اپنے کمرے کی دیواروں کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک میرے شوہر صاحب اندر آئے تو میں اور سمٹ گئی۔ پھر اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے مجھے گولڈن رنگ گفٹ کی۔ میں نے اس وقت اسے دیکھا تو یہ وہی شخص تھا جو گاڑی میں اس دن مجھے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ زندگی ایسے بھی کھیل کھیلتی ہے، جس سے میں اس دن نفرت کر رہی تھی وہی میری زندگی بن جائے گا۔ وہ لمحہ بہت ہی خوبصورت تھا جب ہم ایک ہو چکے تھے۔ یہ سارے قسمت کے نرالے کھیل ہیں۔ اس رات محمود صاحب نے مجھے بتایا کہ آپ ایک دن میری گاڑی سے لاہور گئے تھے اور سب لوگ آپ کی فیملی کے ساتھ تھے، تو آپ کو میں نے دیکھ کر اپنے دل میں دعا مانگی تھی کہ اللہ پاک مجھے ایسی لڑکی دینا جس سے یہ میری شادی ہو اور یہی میری ہمسفر ہو، وہ اتنی ہی خوبصورت ہو۔ تم کو دیکھا تو ایسا لگا کہ تم میری آئیڈیل ہو۔ میں نے دل میں دعا مانگی تھی۔ میں آپ کو یا آپ کی فیملی کو نہیں جانتا تھا، مگر خدا نے میرے دل کی خاموش دعا کو سن لیا اور آپ کو میری زندگی میں شامل کر لیا۔ وہ وقت بہت اچھا تھا کہ میری دعا قبول ہو گئی۔ میرا آپ سے رشتہ میرے والدین نے اپنی پسند سے کیا ہے، مگر مجھے یہ کب معلوم تھا کہ جس لڑکی کو، جس پری پیکر کو میں نے اپنا خواب سمجھا تھا، وہ میرا خواب پورا ہو جائے گا۔ اس رات محمود صاحب نے مجھے بتایا کہ میرا بزنس گاڑیوں کا ہے، ٹرانسپورٹ کا کاروبار ہے، میرا اپنا سٹینڈ ہے گاڑیوں کا،
اور شہر میں ہماری بہت سی دکانیں بھی ہیں. ہم ہیں تو ذمہ دار مگر بزنس گاڑیوں کا کرتے ہیں. بس وہ رات ہم نے بہت سارے عہد کیے اور مستقبل کے لیے بہت خوبصورت خوابوں کو تشکیل دیا. رات گزر گئی. محمود صاحب بہت ہی عیاش انسان تھے. بہت کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق تھا. محمود کے دوست بہت تھے. ہر روز دوپہر کو 4-5 بجے لوگوں کا کھانا ہوتا تھا. ہمارے گھر میں روز دعوتیں ہوتی تھیں. میں کھانا بہت اچھا بناتی تھی اس لیے محمود صاحب روز کوئی نہ کوئی فرمائش کرتے تھے. ہماری زندگی بہت خوبصورت اور شاندار طریقے سے گزر رہی تھی. ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھی. محمود صاحب کے کچھ دوستوں نے مل کر محمود صاحب کے ساتھ دھوکہ کیا اور محمود صاحب کا بزنس بہت کمزور ہونے لگا. اتنا کمزور ہو گیا کہ ساری گاڑیاں جو لوگ محمود صاحب کے ملازم تھے انہوں نے خرید لی تھیں اور محمود صاحب کو مقروض کر دیا تھا. آہستہ آہستہ سب کچھ ختم ہونے لگا مگر محمود صاحب کی عیاشی کم نہ ہوئی کیونکہ نوابی طبیعت تو ان میں پہلے سے تھی اور اوپر سے میں نے آ کر ان کو ایسی محبت اور توجہ دی کہ وہ اور نواب ہو گئے. کام میں توجہ نہیں کرتے تھے جس کی وجہ سے سارا کاروبار تباہ ہو گیا تھا. پھر خاندان میں کچھ لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے. محمود صاحب کو تو کوئی پرواہ نہیں تھی. پھر میں نے عملی زندگی میں قدم رکھا اور بزنس اور کاروبار کو خود دیکھنے لگی. محمود صاحب بہت اچھے اور نیک انسان تھے. انہوں نے میرے ساتھ جب سے جیون کا آغاز کیا تھا کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تھی. محمود صاحب مجھ سے بے پناہ پیار کرتے تھے. ایک وقت ایسا بھی آ گیا تھا کہ گھر والوں نے بہت سی لڑائیاں شروع کر دی کیونکہ ہماری شادی کو 6 سال کا عرصہ ہو گیا مگر ہمارے پاس ابھی تک اولاد نہیں تھی. محمود صاحب کے گھر والے سب لوگ مختلف باتیں کرتے تھے کس لڑکی سے اولاد نہیں ہوئی وغیرہ وغیرہ مگر محمود صاحب نے کبھی ان کی باتوں پر کوئی توجہ نہیں دی تھی اور نہ کبھی مجھے اس بات کا احساس ہونے دیا تھا کہ میرے پاس اولاد نہیں ہے. لیکن مجھے بہت دکھ ہوتا تھا جب میں ایسی باتیں سنتی تھی مگر اس میں میرا کیا قصور تھا؟ یہ تو اللہ پاک نے عطا کرنی تھی. میں گھر والوں کی باتیں سن سن کر بہت مایوس ہوتی تھی اور تنگ آ گئی تھی. اور پھر ایک دن میں نے محمود صاحب سے صاف صاف کہہ دیا, محمود صاحب آپ لوگوں کی روز روز کی باتیں نہیں سنی جاتی مجھ سے. تم ایسا کرو دوسری شادی کر لو, میری طرف سے تمہیں اجازت ہے. محمود صاحب نے بڑے غصے بھرے انداز میں کہا, خالدہ تم نے ایسا سوچا بھی کیسے کہ میں دوسری شادی کروں گا؟ آپ کے ہوتے ہوئے اولاد کا دینا نہ دینا اللہ پاک کی مرضی ہے اور جب وہ چاہے گا دے دے گا مگر میں آپ کو خود سے کبھی جدا نہیں کر سکتا اور نہ ہی کبھی کروں گا. تو میری محبت ہو, میری حاجت ہو, میری آخری منزل ہو. گھر والے جو مرضی کہیں میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا. اگر مقدر میں اولاد ہوئی تو ٹھیک ہے ورنہ کوئی بات نہیں مگر آج کے بعد آپ نے ایسی بات نہیں کرنی. یہ محمود صاحب کی سچی محبت اور سچی بات تھی. محمود صاحب کا کوئی بزنس کا مسئلہ بنا ہوا تھا. میں خود لاہور میں جاتی اور مسئلے کے لیے بھاگ دوڑ کرتی, یعنی مردوں کی طرح خود کام کرنا شروع کر دیا تھا. بہت سارے لوگوں نے مجھ سے دوستی کرنا چاہی, محبت کے دعوے کیے مگر میں سب ناکام کرتی رہی کیونکہ میں محمود صاحب کی تھی اور آخری دم تک انہی کی رہنا چاہتی تھی. میں دن کو کہیں جاؤں یا رات کو کبھی, مجھے محمود صاحب نہیں پوچھتے تھے کہ تم کہاں گئی ہو. محمود صاحب کو مجھ پر اور اپنی محبت پر اعتبار تھا اور پھر پورا یقین تھا, بھروسہ تھا اور میں نے بھی ان کے یقین اور بھروسے کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچنے دی تھی. وقت گزرتا گیا, ہمارے حالات ایک بار پھر سے ٹھیک ہونے لگے. سب سے بڑی خوشی تب ہوئی جب 6 سال بعد ہمارا بیٹا رضوان پیدا ہوا. میرا بیٹا رضوان محمود پیدا ہوا. سارے لوگوں کی زبانیں بند ہو گئیں, اللہ پاک نے ہماری سن لی تھی. پھر فرحان پیدا ہوا اور پھر ہاشم. زندگی گلزار کی مانند ہو گئی, ہر طرف پھول ہی پھول کھل گئے تھے. ہم نے اپنا الگ گھر بنا لیا تھا. بزنس اور ساری دولت تو محمود صاحب کی عیاشی اور دوستوں کی نظر ہو گئی تھی اور پھر محمود صاحب کو دولت کمانے کے لیے سعودی عرب جانا پڑا. مجھے ہاتھوں کی لکیروں کے علم کا بہت شوق تھا. میں اکیلی لاہور جاتی تھی پڑھنے لکھنے کے لیے اور اکیلی ہی واپس آتی تھی اور میں نے ہاتھوں کی لکیروں کا علم سیکھا تھا. ہماری محبت اس وقت بھی جنون کی حد تک تھی اور آج بھی ہماری محبت میں کوئی کمی نہیں تھی. ہماری زندگی میں بہت سے اتار چڑھاؤ آئے مگر ہم کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوئے تھے, کبھی بھی آج تک ایک دوسرے سے ناراض اور خفا نہیں ہوئے تھے. تو قارئین, یہ تھی خالدہ کی کہانی اور ان کے شوہر محمود صاحب کی کہانی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. اور سچ میں زندگی ایسی ہی ہونی چاہیے, کبھی ناراض نہیں ہونا چاہیے. محبت اپنی شریک حیات سے کرنی چاہیے جس کے ساتھ آپ نے زندگی گزارنی ہو, اور محبت میں شک اور بے یقینی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اصل رشتہ تو اعتماد کا ہوتا ہے. خالدہ اور محمود صاحب کے 3 بیٹے جوان ہیں مگر خالدہ اور محمود صاحب اور ان کے تینوں بچے ساتھ ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی دوستوں کی محفل ہے. بہت ہی سلیقہ مند اور اچھے اخلاق والے بچے ہیں اور خالدہ اور محمود صاحب تو اخلاص کی اعلیٰ منزل پر فائز ہیں. میں بہت سے لوگوں سے ملی ہوں مگر اس فیملی سے ملنے. اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے.